2009 میں ایواتار فلم ریلیز ہوئی جس نے فلموں کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے چیلنج کر دیا۔ ایسی فلم جسے بنانے میں 15 سال کا عرصہ لگا اور جس نے ریلیز کے پہلے ہی دن $27 ملین کا ریکارڈ بزنس کیا۔ اس فلم میں ایک قوم کو دکھایا گیا جو پینڈورا نامی ایک سیارے پر رہتے ہیں اور جنہیں نابی کہا جاتا ہے۔ ایواتار فلم میں ایک بہت بڑے درخت کو دکھایا گیا جسے دی ٹری آف سورسز کہا جاتا ہے۔ یہ درخت پینڈورا کے بیچ میں موجود ہوتا ہے جو ایک جادوئی درخت ہوتا ہے۔ اس قوم کا انحصار اس بڑے درخت پر تھا جو اس قوم کے مطابق ان کی قوم کا جو بھی فرد مر جاتا تو اس کی روح اس درخت کے پتوں اور جڑوں میں شامل ہو جاتی ہے۔ یہ درخت 3000 سال پرانا ہوتا ہے جس کی وہاں کے لوگ عبادت کرتے ہیں اور اس درخت کو اپنی دیوی ایوا کے ساتھ رابطے کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ وہ اس درخت کے سامنے جو بھی کہیں گے وہ ان کی دیوی سنتی ہے اور ان کو وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کرتے ہیں۔ یہ ایک سائنس فکشن فلم ہے لیکن اس میں جس درخت کو دکھایا گیا ہے اور جس کی وہ لوگ عبادت کرتے ہیں یہ اصل میں ہماری دنیا میں ہزاروں سال پہلے موجود تھا، جس وقت ایک قوم بالکل اسی طرح ایک درخت کی عبادت کرتی تھی جسے اس فلم میں دکھایا گیا ہے۔ یہ ایک قبیلہ تھا جو بحر کلزم کے مشرقی کنارے اور عرب کے مغرب شمال میں آباد تھا۔ یہ مدین کے لوگ تھے جن کے درمیان اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ یہ قبیلہ جس جگہ آباد تھا وہاں کی آب و ہوا کی لطافت، نہروں اور آبشاروں کی کثرت نے اس مقام کو نہایت خوبصورت اور پرفضا بنا دیا تھا، اور یہاں میوے پھلوں کے اس قدر باغات تھے کہ اگر کوئی باہر سے کھڑے ہو کر اس علاقے کو دیکھتا تو یوں لگتا جیسے کہ بہت سارے درختوں کا ایک ہی جھنڈ ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم نے اس کو ایکا کہہ کر تعارف کرایا ہے۔ ایکا جھاڑی کو کہتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کا شہر سرسبز جنگلوں اور ہرے بھرے درختوں کے درمیان تھا، مگر کئی مفسروں کے مطابق قرآن میں ایکا نام آنے کی وجہ یہاں کا سرسبزہ اور خوبصورتی نہیں تھی، بلکہ یہاں ایک درخت تھا جس کو ایکا کہا جاتا تھا۔ اہل قبیلہ ایکا نام کے درخت کی پوجا کرتے تھے، لہٰذا اسی نسبت سے مدین کو اصحاب ایکا کہا گیا۔ اس علاقے میں نہر کے کنارے 13 شہر آباد تھے جن میں یہ قوم رہتی تھی۔ جس درخت کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے وہ ایک صنوبر کا درخت تھا جسے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس نے وہاں لگایا تھا۔ کئی روایات میں آتا ہے کہ یافس نے اس درخت کے بیج لے کر ہر شہر میں لگائے اور وہاں ایک نہر نکالی جو ان 13 شہروں کی نہروں کو اس بڑی نہر کے ساتھ ملاتی تھی جو اس بڑے صنوبر کے درخت کے قریب بہتی تھی۔ ان لوگوں کو منع کیا گیا تھا کہ وہ لوگ اس نہر کا پانی نہیں پی سکتے جس نہر کا پانی اس بڑے درخت کو جاتا ہے، اور اگر کوئی اس نہر کا پانی پی لیتا تو اسے موت کی سزا سنائی جاتی تھی۔ وہ لوگ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ وہ نہر جس سے اس درخت کو پانی ملتا ہے وہ ان کے دیوتا کی طاقت ہے، اس لیے وہ یہ بات کہتے تھے کہ ان کے خدا کو طاقتور بنانے والے پانی کو وہ نہیں پی سکتے، اس لیے وہ ان باقی نہروں کا پانی پیتے جو اس ایک بڑی نہر سے باقی شہروں میں بہتی تھی۔ ہر مہینے ہر ایک شہر میں وہ ان درختوں کے سامنے قربانی کرتے، وہ گائے اور بیلوں کو ان درختوں کے ساتھ ذبح کر کے ان کو آگ لگاتے تاکہ ان کا دیوتا ان سے خوش ہو جائے۔ جب اس آگ کے دھوئیں کی وجہ سے وہ درخت ان کو نظر نہیں آتا تھا تو وہ لوگ غمزدہ ہو کر رونے لگتے اور اس درخت سے فریاد کرتے کہ وہ ان سے خوش ہو جائے۔ اسی دوران شیطان ان کے پاس آتا اور اس درخت کی شاخوں کو الگ الگ کرتا جس سے وہ درخت نظر آنے لگتا، اور پھر ان لوگوں کو بلند آواز میں کہتا کہ تم لوگوں کی قربانی میں نے قبول کر لی ہے، اس لیے خوش ہو جاؤ۔ یہ سنتے ہی وہ لوگ ناچتے اور خوشیاں مناتے اور شراب پیتے۔ یہ عمل سال میں 12 دفعہ ہر شہر میں دہرایا جاتا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے درمیان اپنا ایک پیغمبر بھیجا جو ان لوگوں کو اس درخت کی عبادت کرنے سے روکتا اور انہیں ایک اللہ کی عبادت کی تلقین کرتا، لیکن وہ لوگ پیغمبر شعیب علیہ السلام کی بات نہیں مانتے تھے اور انہیں جھٹلا کر ان کے دشمن ہو گئے۔ پھر ایک دن جب پیغمبر شعیب علیہ السلام ان لوگوں کو برے کاموں کو چھوڑنے کی نصیحت کر رہے تھے تو ان لوگوں نے آپ کو ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا اور اس کنویں کا منہ ایک بڑے اور بھاری پتھر سے بند کر دیا۔ تب حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے لگے کہ ان کی قوم ان کی بات نہیں مان رہی۔ اے اللہ، میں اپنی زندگی آپ کے سپرد کرتا ہوں، آپ ہی میری فریاد سننے والے رحیم و کریم ہیں۔
तब अल्लाह ताला ने पैगंबर शुएब अलैहिस्सलाम की फरियाद सुनी और उस पूरी कौम को एक तेज़ और सुर्ख आंधी से हलाक कर दिया। इस वाक़े का जिक्र कुरान पाक में कहीं नहीं मिलता और कई मुफस्सिरीन के मुताबिक ये वाक़या कदीम इसराइलियों का हिस्सा है जिस पर यकीन नहीं किया जा सकता, लेकिन वो कौम जो उस इलाके में रहती थी उसका जिक्र कुरान पाक में मौजूद है, जिन्हें अस्हाब एका और मदियन के लोग कहा जाता है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनको वाज़ो नसीहत और राह हदायत की जितनी भी कोशिश व तलकीन की, उन्होंने हर बात से इनकार किया और अपने पैगंबर को झुठलाते हुए ये तक कह दिया कि अगर तुम सच्चे हो तो हम पर आसमान से अजाब का कोई टुकड़ा गिराकर हमें हलाक कर दो। हदीस मुबारका में जिक्र मिलता है कि फिर अल्लाह ताला ने उन लोगों पर जहन्नुम का एक दरवाज़ा खोल दिया, जिससे पूरी वादी में शदीद गर्मी और हरारत व तपश की लो फैल गई, जिससे बस्ती वालों का दम घुटने लगा। तो वो लोग दौड़कर अपने घरों में घुसने लगे और अपने ऊपर पानी का छिड़काव करने लगे, मगर पानी और साए से उनको कोई चैन और सुकून नहीं मिलता था और गर्मी की तपश से उनके जिस्म झुलसे जा रहे थे। फिर अल्लाह ताला ने उन पर एक बादल भेजा जो उनकी पूरी बस्ती पर छा गया। उस बादल के अंदर ठंडी हवा थी। ये देखकर सब कबीले वाले अपने घरों से निकलकर उस बादल के नीचे आ गए। फिर जब तमाम लोग वहाँ जमा हो गए तो एक शदीद ज़लज़ला आया और आसमान से आग बरसने लगी, जिसमें सब टिड्डियों की तरह तड़प तड़प कर जल गए। उन लोगों ने अपनी सरकशी से ये कहा था कि ऐ शुएब, हम पर आसमान से अजाब का कोई टुकड़ा गिराकर हमें हलाक कर दो। चुनांचे आग का अजाब उसी सूरत उन लोगों पर आ गया और सब के सब जलकर राख का ढेर बन गए। आज उस शहर का कोई भी नामो निशान बाकी नहीं है। और एक रिवायत में है कि हिजरत के 90 साल जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर रोम के मुकाबले के लिए तबूक की तरफ लश्कर कशी की तो सहाबा कराम उस मकाम पर ठहरना चाहते थे, लेकिन पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया और फरमाया कि ये उसी सरकश कौम का इलाका है जिन पर अजाब इलाही नाजिल हुआ था। सामीन, उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इस्लाम वर्ल्ड चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।